إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آج سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ یوسف میں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 42 کو جس کو ہم شروع کر رہے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ یوسف ایک ایسی سورت ہے جو کہ ایک منفرد سورت ہے، ایک ایسی سورت ہے جو باقی صورتوں کی بنسبت ایک خاص الگ سے ایک مزاج یا کیفیت رکھتی ہے. باقی صورتوں میں کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، اس نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا. یہ ایک انداز ہے باقی صورتوں کا. سورۃ یوسف ایک منفرد صورت ہے قرآن مجید کی صورتوں میں، جس میں صرف ایک شخصیت پہ بات کی گئی ہے، اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کی شخصیت. اور یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے بہت ہی باریک سے باریک پہلو بھی اس میں نمایاں کیے گئے ہیں. اور شاید اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو جو پوچھا گیا تھا اس کی پوری طرح وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، کیسے تھی، کیا تفاصیل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بچپن میں یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ہاں یعقوب علیہ السلام کے ہاں بڑے محبوب تھے. اپنا خواب سناتے ہیں، باپ نے کہا یہ خواب اپنے بیٹے کو نہیں سنانا. باقی بھائیوں نے حسد کیا، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. ایک بڑے بھائی نے کہا مت قتل کرو، ایک کنویں میں جا کے پھینک دو. کنویں میں پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ بیٹا آپ کے قریب ہی کنویں میں پڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک قافلے نے آ کے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور مصر میں جا کے فروخت کر دیا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ مصر میں جس نے خریدا وہ بھی ایک بڑا عہدیدار تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر میں بڑے عزت اور احترام سے رکھا. اور بیوی سے کہا کہ اس کا احترام کرنا، شاید یہ کہ بعد میں جا کے ہمیں نفع دے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، کہ شاید ان کے پاس اس وقت اپنی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے کعنان بستی فلسطین سے اٹھایا اور مصر میں جا کے ایک تمدن میں، ایک بہت بڑی تمدن کی حکومت تھی، یعنی ایک بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سپر پاور طاقت تھی جس کے پاس پوری سہولیات موجود تھیں. مصر کا ایک ایسا علاقہ اس دور میں تھا کہ مصر کے چاروں سائڈ پہ صحرا تھا. ایک سائڈ پہ عرب کا صحرا ہے، ایک طرف صحرا سینا ہے، افریقہ کی سائڈ پہ بھی صحرا ہے، ہر سائڈ پہ صحرا ہے. اور درمیان میں ایک ایسا علاقہ تھا جو پورا گرین علاقہ تھا، جس کی پوری بہت بڑی پیداوار ہوتی ہے، بہت بڑی گرینری یہاں پہ ہوتی ہے. گویا کہ مصر اکیلا اور اس کے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے ان کا انحصار بھی مصر کی آمدن پہ تھا. اور اس وقت اگرچہ یہ قوم وہاں پہ مصر کی اپنی ایک قوم تھی، فرعونی قوم، اس وقت کا بادشاہ فرعون نہیں تھا. ایک بات یاد رکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمران تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، لیکن جس دور میں یوسف علیہ السلام مصر میں گئے ہیں اس وقت کے جو بادشاہ ہیں وہ اس فرعونی قوم سے نہیں تھے.
لگتا اس طرح ہے جب تاریخ کو ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھے شاید مصر کے باہر سے جا کے وہاں جا کے بادشاہ بنے تھے. گویا کہ عرب کے بدو اور صحرا کے لوگ گھومتے گھماتے جب مصر میں پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے مصر میں اپنی حکومت بنائی تھی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے نام بھی دیکھے تو ایسے نام آتے ہیں جیسے کہ کوئی عربی نام ہے, تو وہ اس علاقے سے لگتا ہے جیسے گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے حکومت سنبھالی, اور حکومت میں پورا ایک نظام تھا, باقاعدہ قانون تھے, باقاعدہ ایک پولیس اور جیل تھی. تبھی تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا, باقاعدہ ایک عبادت خانے بنائے گئے تھے, باقاعدہ ایک نظام تھا جو چلتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا وہ بھی ایک اس نظام کا ایک حصہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جس گھر میں ٹھہرایا تھا اسی گھر میں وہ عورت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوئی, اور پھر ایک ایسی سازش چلی کہ جس کے نتیجے میں بہتر حکمت یہی سمجھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنی واعظ و نصیحت کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور دوسرے انبیاء کے واقعات میں وہ والا تصور موجود نہیں ہے کہ فلاں قوم کی طرف بھیجے گئے, اس قوم نے نہیں مانا تو ان کو یہ عذاب ہو گیا, اس طرح کا تصور نہیں ہے. بلکہ یوسف علیہ السلام, یہاں پہ ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بعض مفسرین کا ایک خیال ہے, بعض مفسرین کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی. نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول وہ ہے جس کو اللہ نے رسالت دے کے اپنے دشمنوں کی طرف بھیجا, کافروں کی طرف بھیجا اور انہیں اپنا پیغام دیا, مانا تو مانا, نہیں مانا تو عذاب ہوا. اور جو نبی ہوتا ہے وہ ایک, اس کی حیثیت ایک نیک آدمی, ایک صالح آدمی اور ایک ولی کی طرح کی ہوتی ہے. اب یوسف علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا, کیا نصیحت کی, مصر میں گئے, مصر میں تو اس بادشاہ کے تابع رہے, بعد میں پھر مصر کے حکمران بنے, اور پھر آگے چل کے کیا ہوا, سارا کچھ کیسے ہوا, اس پہ اگر غور کیا جائے تو اس میں مفسرین کی رائے موجود یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے. اب نبی اور رسول کو اگر ہم پچھلی صورتوں میں دیکھیں, سورت ہود میں ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیسے کیا, قوم سمود کا ذکر کیسے کیا, قوم لوط کا ذکر کیسے کیا, قوم شعیب کا ذکر کیسے کیا کہ وہ سارے کے سارے رسول تھے. اب آگے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ایک منفرد انداز کا قصہ ذکر کیا ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے جو نبی بھیجے گئے جو کہ ایک نیک انسان, ایک نیک سیرت تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ وحی آتی تھی, لیکن وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے, کیونکہ انہیں ایک ایسی کافر قوم کی طرف بھیجا گیا ہو کہ جس کو انہوں نے جا کے براہ راست اللہ کا پیغام دیا, مانو, نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. یہ انداز نہیں تھا, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک نبی تھے. تو یہ انداز ایک نبی کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جزئیات اس لیے بیان کر دی کہ کہیں یہود کا یہ ایک سوال موجود تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں موجود تھے اور یہ مصر میں کیسے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. تو اس بنیاد کو پورا تفصیل سے بیان کرنا تھا کہ کس طرح کر کے بنی اسرائیل مصر میں پہنچے, اور پھر مصر میں پہنچے بڑے ایک عظمت اور مرتبے کے ساتھ. بعد میں اپنی بد اعمالیوں کے نتیجے میں یہ قوم غلام بنائی گئی, اور غلام کے نتیجے میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے اس قوم کو وہاں پہ قبطی قوم سے انہیں جو ہے وہ نجات دی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ قبطی قوم لگتا ہے کہ جو تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے, ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی دلیل موجود نہیں ہے, لیکن جو تاریخ کے انداز ہے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا کیسا تھا, سمجھدار تھا, بڑا ایک نیک سیرت انسان تھا, جو حقائق کو سمجھنے والا تھا, کہ جیسے یہ قبطی قوم سے یا اس وقت فراعنہ کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا.
تو یہ واقعہ بیان کرتے کرتے یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے، وہاں جا کے کچھ عرصہ تبلیغ وہاں پہ جیل کے قیدیوں کے ساتھ ہوئی، وہ مکالمہ ہم نے سنا۔ اس واقعے کا ایک اور سائڈ جو ہے اب شروع ہوتی ہے کہ بادشاہ کو جو ہے وہ ایک خواب آتا ہے۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اب یہاں پہ بادشاہ نے کہا، قال الملک، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کہا۔ اسلام کے اندر بادشاہت جو ہے یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، یہ ہم پیچھے جان چکے ہیں سورۃ بقرہ میں بھی، طالوت اور جالوت کے واقعے میں، کہ نبی کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہ ہو سکتا، اور اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ بھی بادشاہت ہے، بادشاہت ہے، خلافت ہے، یہ نظام کا ہے۔ یہ آج کا نظام جمہوریت، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، کہ میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائیں ہیں، بہت ہی موٹی تازی گائیں ہیں، یاکلون سبع عجاف، ان موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں دوسری 7 ایسی گائیں جو پتلی ہیں، دبلی پتلی سی ہیں، کمزور سی 7 گائیں ہیں جو موٹی گاؤں کو ہڑپ کر رہی ہیں۔ یاکلون سبع عجاف، کہ ان 7 گائے جس کو ہم قو بولتے ہیں، بقرات اس کی جمع آتی ہے، سمان، یہ موٹی سے ہے، یعنی ان کا فربا ہونا، ان کا جو ہے ہیلدی ہونا، اور ان ہیلدی کو کھا رہی ہیں 7 ایسی گائیں جو بالکل نحیف ہیں، کمزور سی ہیں، اور وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کھائی جا رہی ہیں۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ساتھ دیکھی ہے وسبع سنبلات خضر، کے ساتھ میں نے بالیاں دیکھی ہیں گندم کی، یہ سنبلات کسی چیز کی بھی بالی ہو سکتی ہے، جس کو ہم سٹا کہتے ہیں، جس میں وہ دانے اناج آتا ہے گندم کا، وہ جو اناج اگتا ہے ہوتا ہے، وہ جو بالی ہوتی ہے، وہ 7 میں نے 7 دیکھ رہا ہوں جو سبز ہیں، وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، اور دوسری 7 ایسی ہیں جو خشک ہیں، بالکل یابس ہیں، خشک ہیں، کہ 7 میں دیکھ رہا ہوں بڑی ہری بھری ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اب یہ مجھے خواب آیا ہے، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب بادشاہ کا خواب ہے نا، تو اس کو ذرا اہمیت بھی ہے کہ بادشاہ کا خواب ہے، بڑی شخصیت کا خواب ہے، وہ پوچھ رہا ہے یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر جانتے ہو، اگر تمہیں کوئی خوابوں کے بارے میں کوئی تعبیر ہے، سمجھتے ہو کہ خواب کے اندر کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی تعویل، اس کی کوئی تفسیر ہوتی ہے، خواب کے اندر کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، قالوا اضغاث احلام، آگے سے درباریوں نے کہا یہ تو اضغاث احلام ہے، یہ تو ایسے پریشان خیالات ہیں، پروگندہ خیالات ہیں، یعنی اڑتے بکھرتے خیالات ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ جو اس طرح کے احلام ہوتے ہیں، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے جانیں، ان کو ہم نہیں جاننے والے ہیں۔ اب یاد رکھ لیں 3 طرح کا خواب ہوتا ہے۔ ایک ہے رؤیا صالحہ، ایک سچا خواب ہوتا ہے جس کو نبوت کا 40واں حصہ بتایا گیا ہے۔ 40واں حصہ مطلب یہ نہیں کہ نبوت وہ ہو جاتی ہے، ایک نبوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے رسول کو کوئی چیز بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی جو ہے وہ نبی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کوئی چیز بتا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ نبی ہے جس کو ہم نبوت بولتے ہیں، جس کو ہم نبی بولتے ہیں، یہ عربی میں لفظ نبا ان سے نکلا ہوا ہے، اور نبا ان کا معنی ہے خبر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی باتیں نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور نبی اس کو آگے انسانوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام یہ ہے۔ یہ جو پیغام بر ہم لفظ بولتے ہیں، یہ فارسی سے لکھا ہوا، فارسی کا لفظ ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا، اور جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں میسنجر، کہ میسج آگے جو ہے وہ ڈیلیور کرنے والا، میسج پہنچانے والا۔ تو عربی میں یہ جو نبوت ہے نبأن، اس کا 40واں حصہ نبوت کا بتایا گیا، رسالت کا نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دینا ہے اپنے انسانوں کو، اس کا وہ وحی کا انسانوں تک کا ذریعہ منقطع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے، ایک سچے خواب کے ذریعے کبھی بھی کسی کو کوئی چیز بتا سکتا ہے۔ اور ایسے تاریخ میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کو خواب آتا ہے اور وہ پھر پورا اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے بولا جاتا ہے رؤیا صالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے خواب آتے تھے، اور خواب کے ذریعے جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح جو ہے وہ پورا کر دیتا تھا۔ جیسے صبح کا سورج نکلتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو بھی پورا ہوتا دیکھتے تھے۔ یہ ایک خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے شیطان کی طرف سے خیال ڈالا جاتا ہے۔ شیطان کی طرف سے خیالات آتے ہیں، بعض دفعہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اس بندے کو بہکانے کے لیے، اس بندے کو پریشان کرنے کے لیے عجیب سے برا خواب دکھایا جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھے اور اپنے الٹی سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کر کے تھوک دے، اس خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کوئی بھی برا خواب دیکھا جائے تو یکدم ہم پریشان اٹھ کے فوراً دوڑ پڑتے ہیں اس خواب کی تعبیر کا پتہ کریں، اس خواب نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ تو بہت سارے خواب شیطان کی طرف۔ اب ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ خواب تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ خواب شیطان کی طرف سے۔ انسان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے بھی ایک آزمائش ہے کہ انسان اس چیز کو کیسے لیتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے خواب انسان کو پریشان کرنے کے لیے آ سکتا ہے، اس لیے جو دعائیں پڑھی گئی نا سونے کے وقت، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان شیطان کے اثر سے بچ کے رہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو سوتے وقت یہ دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے آخری 3 سورتیں پڑھنے کے بعد پھونک کر پورے جسم پہ پھیرتے تھے، یہ بھی ایک شیطان سے پناہ کا ذریعہ ہوتا تھا کہ شیطان سے من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسوسے سے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ کر لے۔ یہ بھی ایک اس کا اہم ذریعہ ہوتا تھا کہ انسان پناہ لے۔ تیسرا خواب کی قسم ہے کہ انسان بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ خوش ہوتا ہے، تو جو دن بھر کے کام کیے ہوتے ہیں یا پچھلے ویک میں یا پچھلے مہینے میں کوئی کام کیا ہوتا ہے یا آئندہ انسان کو سوچ رہا ہوتا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو جو خیالات ہوتے ہیں وہی گھومتے گھماتے انسان کے رات کے احساس میں آ جاتے ہیں اور وہی انسان کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ انسان کو جب خواب آتا ہے تو اس کو دن میں جو خواب آیا ہوتا ہے وہ پچھلے دنوں پہ کچھ غور کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں دن کو اس بارے میں سوچتا رہا تھا، کسی کو کہتا رہا تھا۔ انسان کا دماغ جو ہے یہ انسان اس کو تقریباً بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے۔ انسان اپنے معدے کی حرکت روک نہیں سکتا، انسان اپنے ہاتھوں کی حرکت کو تو سٹاپ کر سکتا ہے، لیکن آیا دل کی حرکت کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اسی طرح انسان کا اپنے دماغ پہ پوری طرح کنٹرول نہیں ہے، کہاں سے کون سا خیال آیا، کہاں سے کون سا خیال آیا۔ تو بعض دفعہ جب انسان کو کوئی نہ کوئی ایسے دل میں باتیں کی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، تو وہ خواب اس بارے میں جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اکثر یہی ہوتا ہے اضغاث احلام، کہ بکھرے ہوئے خیالات جمع ہو کر انسان کو کچھ نہ کچھ خواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے ان خوابوں کے سلسلے میں کہ پہلے نمبر پہ تو خواب کوئی اچھا آئے تو اس کو کسی اچھے دوست کو بتا کے، اچھے انسان کو بتا کے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الرؤیا معلقۃ ما لم تعبر، خواب اپنی اسی پوزیشن میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کی جائے۔ بعض دفعہ وہ جب رؤیا صالحہ ہوگا اور اس کی تعبیر کر دی جائے گی تو جیسی تعبیر ہوگی ویسے ہی بعض دفعہ واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنا بھی برا سے برا خواب آ جائے، تعبیر کرتے وقت اس کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ تاریخ کے اندر ایک شخصیت گزری ہے ابن سیرین کے نام سے،
جو خوابوں کی تعبیر میں بہت بڑی شخصیت تھی. خوابوں کی تعبیر میں ابن سیرین رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں. اب ان کی ایک چھوٹا سا کتاب کیا ہے، تعبیر الرؤیا کے نام سے یہ کتاب ہے، جو ایک سائڈ پہ عربی ہے اور ایک سائڈ پہ اس کا اردو ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے. جو ان سے کچھ اقوال لیے گئے، آگے سے آگے روایت کر کے، ان سے آگے کر کے جو ہے وہ روایات کر کے وہ جو ہے جب، لیکن اس وقت بازار میں بڑی موٹی موٹی کتابیں مل جاتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ابن سیرین کی طرف سے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. ایک چھوٹا سا کتابچہ جو ہے جس میں وہ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز نظر آئے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ چیز نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. کچھ وہ اپنے واقعات ان کے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں جو ہے وہ میں انڈا جو ہے وہ ابلا ہوا میرے سامنے آتا ہے، میں اس کی سفیدی کھا لیتا ہوں، زردی پھینک دیتا ہوں، سفیدی کھا لیتا ہوں، زردی پھینک دیتا ہوں. یہ اکثر مجھے خواب آتا ہے. اس نے کہا خواب کس کو آیا ہے؟ کہتا ہے جس کو خواب آیا وہ بندہ لے کے آؤ. جب وہ بندہ لے کے آیا اور ایک ذمہ دار پولیس یا اس وقت کے جو تھے اس کو بلایا، کہا اس بندے کو پکڑ لو، یہ کفن چوری کرتا ہے، کہ انڈے کی سفیدی کھا رہا ہوتا ہے اور زردی کو پھینک دیتا ہے، یہ کفن چور ہے، اس کو پکڑ لیا جائے. اس طرح کے بہت سے خواب ہیں جو ان کی اس کتاب میں روایت کی. بہرحال بات اس چیز پہ چل رہی تھی کہ خواب عموماً 3 طرح کے ہوتے ہیں. خواب عموماً ایک ہوتا ہے اضغاث و احلام، جو یہاں بولا گیا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جس کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. دن بھر پریشان تھے، رات کو اسی طرح کا کوئی خواب آ گیا، دن بھر خوشی مناتے رہے، رات کو اسی طرح کا کوئی بات آ گئی، کسی نے مجھے کوئی بات کی تھی، پریشان ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک خواب نکل کے آ گئی. جو اسی طرح کسی واقعے کے اینڈ پہ نتیجے میں کوئی خواب آ رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی پرواہ نہیں دینی چاہیے ہوتی ہے. یہ ہے ایک خواب جو کہ اضغاث و احلام میں ہوتا ہے. اور ایک دوسرا خواب جو کہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہوتی ہے، جس کو ہم رؤیا صالحہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا 40واں حصہ اس اعتبار سے ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی نبوت واقعتاً آ رہی ہے، اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینا تھا آگے، وہ وحی کا سسٹم ختم ہو گیا. اب اس کا کچھ 40واں حصہ جا کے، یعنی اللہ تعالیٰ خبر کوئی دے سکتا ہے تو خواب کے ذریعے کسی انسان کو دے سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس 40ویں حصے کا. اور جو شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. بادشاہ کو اس کے حواریوں نے کہا کہ یہ تو اضغاث و احلام ہے اور ایسے خیالات بکھرے ہوئے اور ہم ان خیالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت. اب یہاں پہ اس نے وہ بول اٹھا. کون بول اٹھا؟ وہ جو کہ جس قیدی نے جو ہے وہ نجات پائی تھی، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی جس کو نجات ملی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے خواب میں ان کی جو ہے وہ تعبیر کر کے انہیں بتایا تھا کہ تم میں سے ایک قیدی جو ہے وہ تو جو ہے وہ مرنے والا ہے، اس کو تو پھانسی لگنے والی ہے، اور دوسرا قیدی جو ہے وہ شراب اپنے بادشاہ کو جا کے پلائے گا. وہ جو خواب کی تعبیر ہوئی تھی، اب اس کو یاد آیا، اوہو میں نے جیل سے جو نجات پائی تھی تو وہاں پہ ایک شخص نے جیسے مجھے بتایا تھا خواب ویسا کا ویسا پورا ہوا تھا. وہاں پہ وہ بول اٹھا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، اور بڑے عرصے کے بعد جا کے اسے جو ہے وہ یاد آیا. یوسف علیہ السلام کے یہاں پہ اس واقعے میں وادکر بعد امت، لفظ امت زمانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت کے بعد آ کے یاد آیا. یہاں پہ سورۃ یوسف کی آیت میں یہ آیا ہے. اسی طرح یہ لفظ امت، امتن، امام اور پیشوا اور رہبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. یہ آگے آ جائے گا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے. اسی طرح بعض دفعہ یہ لفظ امت عربی میں دین اور منہج اور دستور اور ایک رواج
یا اپنا ایک طریقہ کار اس پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر آگے سے کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک منہج، ایک طریقے، ایک چیز پہ پایا۔ اور کبھی کبھی یہاں پہ ایک جماعت کے معنی میں، گروہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اکثر اس میں جانتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً وَدْيًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، سورۃ قصص کی 23 میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے مدین میں تو کنویں کے پاس ایک جماعت کو دیکھا، وَجَدَ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جماعت تھی، یا جیسے ایک بڑی امت کے لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ تو لفظ امت ایک بڑا زمانہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ اس انسان کو جو قید سے چھوٹ کے آیا ہوا تھا اس کو ایک زمانے بعد یاد آیا، او خواب کی تعبیر ایک جیل میں مجھے ایک نے بتائی تھی، اس نے کہا تھا، اور اب یہ بندہ بول پڑا، کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں بادشاہ پریشان نہ ہو، مجھے ذرا جانے دو۔ اب وہ گیا جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف ایھا الصدیق، اب اسے پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بولا تھا وہ پورا سچ ہوا۔ کہنے لگا یوسف، یعنی یا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے انسان، افتینا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اس خواب کے بارے میں ہمیں بتائیے جس میں 7 ایسی گائیں ہیں جو موٹی تازی ہیں، جن کو کمزور 7 دوسری گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، ہڑپ کر رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ایسی بالیاں ہیں، اناج کے ایسے سٹے ہیں جو سرسبز ہیں، اور دوسرے 7 جو ہے وہ خشک ہیں۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو پتا تھا وہ بتایا، اور تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ یہ خواب ہے، اس کی یہ تعبیر ہے، اور اس تعبیر کے نتیجے میں تمہیں یہ تدبیر کرنا پڑے گی، یہ کام کرنے پڑیں گے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمائے 7 سال تک تم پوری طرح کھیتی کرو گے۔ تزرعون، تم اگاؤ گے زمین میں، 7 سنین، 7 سال تک، دأبن، پوری طرح جو ہے وہ تم اس میں اگاؤ گے۔ جو دأبن کا معنی ہے یعنی پورے زور سے، جیسے اردو میں ہم یا پنجابی میں کہتے ہیں نا دبا کے کام کرنا، جیسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بھی کئی لفظ اسی دأبا سے کہیں بگڑتا آ گیا ہوگا، کہ عربی میں بولا جاتا ہے دأبا، یعنی دبا کے 7 سال جو ہے وہ تم اس میں زراعت کاری کرو گے۔ فما حصدتم، اب 7 سال کے بعد جو تمہیں یہاں سے کھیتی کاٹو گے، جو تم یہاں سے حاصل کرو گے، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو اپنے اسے سنبل میں، اس کی بالیوں میں چھوڑ دو۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی اناج کو بچانا ہو تو اناج کا جو اپنا درخت سے نکلا ہوا اصل خول ہوتا ہے، اگر اسے اسی کور میں رکھا جائے تو وہ کبھی بھی اناج خراب نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو اب یہ آگے تدبیر تھی، یعنی اس کو خواب تو یہ ہے کہ 7 سال میں تم بہت ہی تمہارے پاس زراعت ہوگی، بہت زیادہ تمہارے پاس جو ہے کھیتی باڑی ہوگی، یہ 7 موٹی گائیں ہیں۔ اور پھر آگے تدبیر بتا دی کہ تدبیر یہ ہے، اب کام کرنے کا یہ ہے کہ اس اناج کو بچا کے رکھنا ہے، الا قلیلا مما تاکلون، کہ تھوڑا سا اس میں سے نکال لو جتنا تم کھا رہے ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو کہ سخت ہوں گے، 7 شداد، کہ سختی کے سال ہوں گے، قحط پڑے گا، قحط، اس کے اندر کیا ہوگا؟ یأکلن ما قدمتم لہن، اب اس کے اندر تم کھاؤ گے جو پیچھے تم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، اس کے اندر اب پچھلے 7 سالوں میں جو تم نے دبا کے کھیتی کر کے جمع کر کے رکھا تھا وہ تم ان قحط سالی کے سالوں میں کھاؤ گے۔ قلیل مما یحصنون، سوائے تھوڑا سا بچا کے رکھو گے جس سے تم نے اگلی کھیتی اگانی ہے، جس کو تم نے بطور بیج کے بنانا ہے، اتنا سا جو ہے وہ بچا لو گے، باقی سارا کا سارا ان سالوں میں جو ہے وہ کھاؤ گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد جو ہے ایک ایسا سال آئے گا، یعنی اس سال کے اندر پھر تمہیں بارش دی جائے گی، خوب بارش آئے گی، پھل پکیں گے اور ان پھلوں کو تم نچوڑو گے۔ یعصرون،
کہ نچوڑنا، انگور کو نچوڑنے کو عصیر بولا جاتا ہے، کہ اس کے اندر پھر تم نچوڑو گے۔ اب یہ خواب کی تعبیر بتائی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی کہ یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 جو گندم کے بالیاں ہیں، ان کا مطلب یہ کہ 7 سال ایسے آنے ہیں جیسے گائے ایک دودھ دیتی ہے۔ دودھ کے لیے جو سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے، گائے ہی سمجھی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ دودھ دینے والا یہ جانور ہے جس کو انسان پیتا ہے۔ ظاہر ہے بکری بھی دودھ دیتی ہے، اونٹنی بھی دودھ دیتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دودھ ہوتا ہے وہ گائے کا ہوتا ہے، اور گائے جتنی موٹی تازی ہوگی اتنا جو ہے وہ دودھ زیادہ اس کا وافر مقدار ہوگا۔ تو یہ فراوانی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ زیادہ فراوانی آئے گی۔ اور اسی طرح سبز گندم کی بالیاں، اور یہ بھی نشانیاں کہ یہ پہلے 7 سال میں جو ہے وہ اچھی کھیتی اور اچھا ہرا بھرا جو ہے وہ 7 سال گزریں گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جو وہ لاغر کمزور گائے ہوں گی، جہاں سے دودھ نکلے گا، ان کے اندر وہ پچھلے 7 سال میں جو رکھا ہوگا وہ کھانا ہوگا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر تھی خواب کی، وہ پوری کی پوری ایک حقیقت پہ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں آگے چلنے سے پہلے، ذرا غور کیجئے گا۔ قرآن مجید میں جب خواب کی تعبیر آئی ہے اور سالوں کی لفظ بولا گیا ہے، 7 سنین، سنین سنتن، لفظ سنین جمع ہوا، اور جیسے ہی ایک عمدہ سال آیا تو اس کے لیے لفظ عام بولا گیا۔ عام کا معنی بھی تو سال ہے، اور سنت معنی کا بھی سال ہے، تو لفظ سنہ میں اور لفظ عام میں لفظی طور پہ کوئی فرق ہے؟ قرآن مجید نے اس کے لیے جو الفاظ بولے ہیں، اس کے لیے 3 طرح کے الفاظ بولے ہیں جس سے زمانے کی گنتی شمار کی جائے، جس کو ہم 1 سال بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ سنت بولا گیا ہے، قرآن مجید میں لفظ عام بولا گیا ہے، اور قرآن مجید میں لفظ حول بولا گیا ہے۔ حول، حال یحول علیہ الحول، حتی یحول علیہ الحول، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، حول، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رضاعت کے بارے میں فرمایا حولین کاملین۔ تو لفظ حول، لفظ عام، لفظ سنہ، کیا اس کا کوئی معنی موجود ہے؟ واللہ اعلم، میں کوئی پختہ بات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بعض اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ کسی سال کے اوپر سنت ان کا لفظ تب بولا جا سکتا ہے جب اس یعنی لفظ بولنے میں ہی سمجھ آ جاتی کہ یہ بڑا سختی کا سال گزرا ہوا ہے، فلانا سال بڑا سختی کا سال تھا، اس کے لیے لفظ عام نہیں بول سکتے۔ اس کے لیے عربی اتنا باریک لینگویج ہے کہ جس میں ایک اچھے سال کو بولنے کے لیے لفظ عام بولنا پڑے گا، اور ایک برے سال کو بولنے کے لیے لفظ سنتن بولنا پڑے گا، جبکہ عامن اور سنتن ہماری لینگویج میں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ 1 ایئر، 1 سال 12 مہینے، لیکن عربی میں اس اچھا سال گزرنا اور برے سال گزرنے کے لیے الگ سے لفظ موجود ہے۔ اچھے سال کے لیے لفظ عامن اور ایک برے سال کے لفظ سنتن بولا جاتا ہے۔ اور حال علیہ الحول، اور حول لفظ کیسے بولا جاتا ہے؟ واللہ عالم، یہ بات مفسرین کا ایک رائے موجود ہے کہ حول اصل میں 12 مہینوں کا نہیں ہوتا، حول اصل میں جو ہے وہ 10 مہینے اور کچھ اوپر کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ 10.25 مہینوں کا ایک حول ہوتا ہے۔ حول جو ہے اس کی دلیل وہ لیتے ہیں سورت احقاف کے اندر سے جا کے، ایک رائے موجود ہے، میں کوئی فائنل نہیں فیصلہ دیتا ہوں، سورت احقاف جب یہاں پہ پہنچیں گے تو میں اس بات کو تفصیلی طور پہ بیان کروں گا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچے کا دودھ پینا اور ماں کے پیٹ میں رہنا، یہ پورا کا پورا عرصہ جو ہے وہ 30 مہینوں کا ہے۔ دودھ پینا 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور 2 سال اگر کیے جائے تو وہ تو بنتے ہیں 24 مہینے، اور پھر آ کے 24 کے بعد 6 مہینے، تو آیا 6 مہینے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں تو 9 مہینے رہتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ حولین کاملین، حول جو دودھ پینے کا ٹائم ہے وہ ان 30 مہینوں میں سے 9 مہینے نکال کے باقی جو مہینے 21 مہینے جو بنتے ہیں، 21 مہینے 2 حول بنتے ہیں، 10.5 مہینوں کا 1 حول بولتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کے لیے بولا ہے
تو زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عامن یا لفظ سنتن نہیں بولا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حول بولا ہے، حتی اذا حال علیہ الحول۔ تو بتانا صرف ایک رائے موجود ہے کہ زکوٰۃ 10.5 مہینے کے بعد آتی ہے، پورا سال پورا ہونے کے بعد نہیں آتی ہے۔ ایک مفسرین کی رائے موجود ہے، جبکہ زیادہ رائے یہی موجود ہے کہ 12 مہینے بعد ہی آتی ہے، اور حول جو ہے وہ بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بحث سورۃ احقاف میں جا کے وہاں پہ جب 30 مہینے کا عرصہ ہے وہاں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ یہاں پہ صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ اس خواب عربی کے اندر یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا، اس کے لیے لفظ عامن اور لفظ سنتن الگ کے بولا گیا ہے، جس میں عربی میں سنتن اس سال کو بولا جاتا ہے جو سختی سے گزرنے والا سال ہے، اور عامن اس سال کو بولا جاتا ہے جو آسانی اور فراوانی سے گزرنے والا سال ہو۔ عربی میں جب کسی سال کے بعد خوشخبری دی جاتی ہے نا، خوش آمدید کہا جاتا ہے، تو بولا جاتا ہے کل عام وانتم بخیر، کل سنۃ وانتم بخیر نہیں بولا جاتا۔ جب کسی کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں نا تو عربی میں بولتے ہیں کل عام وانتم بخیر، کل سنۃ وانتم بخیر، کوئی نہیں بولتا۔ بتایا جاتا ہے کہ عام ایک بھلائی والی چیز ہوتی ہے اور سنت ان کے اندر سختی والے سال موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لغت کی باریکی چھوٹی سی تھی جو میں سمجھانا چاہتا تھا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی، فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک عام آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو بڑی بڑی بارشیں دی جائیں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں پھر لوگ جو ہے وہ اپنا نچوڑیں گے، یعنی عصیر نکالیں گے، جوس نکالیں گے۔ اور یہ عصیر یعصرون اکثر جو ہے وہ انگور پہ بولا جاتا ہے کہ انگوروں کا پھر جوس بھی نکالیں گے لوگ۔ گویا کہ انگوروں کا جوس نکالنا بڑا محبوب سمجھا جاتا تھا اس دور میں، شراب جو ہے وہ انگوروں کے اسی جوس سے بنائی جاتی تھی۔ وفی یعصرون، اب یہ خواب بتائی، اب یہ خواب وہ کرندہ سن کے بادشاہ کو آ کے بتاتا ہے۔ بادشاہ نے خواب سنی، سمجھ گیا، اوہو، بادشاہ بھی سمجھدار تھا کہ خواب واقعتاً موٹی گائیں، کمزور گائے اور سبز اور خشک بالیاں، سمجھ گیا، خواب کی تعبیر بھی اور تدبیر بھی آگے۔ اب بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، لاؤ اس بندے کو میرے پاس جس نے یہ تعبیر بتائی ہے، لایا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گیا، فلما جاءہ الرسول، اب پیغام پہنچانے والا جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بادشاہ کا پیغام لا کے، اب یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ، واپس جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف۔ یہاں پہ رب بمانا بادشاہ، بمانا آقا، مالک جو دنیا کے اندر تھا اس پہ بولا گیا ہے، یہ اس معنی بولا گیا۔ فرمایا کہ اب جاؤ، واپس جاؤ، وقال ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن۔ اب یوسف علیہ السلام پہ ظاہر ایک الزام لگایا گیا تھا، ایک ان کے اوپر سچا تھا یا جھوٹا تھا، تو فرمایا میں جیل سے تب نکلوں گا پہلے میرے اوپر وہ الزام جو لگا اس کی تو برات ہو نا، وہ تو فیصلہ ہو کہ صحیح کیا تھا۔ فاسألہ ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، قطعن ایدیہن۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریک سی بات ہے جو بتا دی جائے کہ اللہ تعالی لفظ قطعنا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا مبالغہ اور تکلف پایا جاتا ہے۔ قطعنا ایدیہن نہیں ہے، قطعنا اور قطعنا، جس سے کچھ لوگوں نے یہ معنی لینے کی کوشش کی، میں الفاظی بات صرف کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ قطعنا میں تکلف ہے، کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یہ نہیں کہ خیال میں ایسے ہی مگن ہو گئی اور ہاتھ کاٹ گئے، نہیں، شاید اب یہاں سے کہانیاں بنتی نا آگے سے آگے، تو کہانیاں ایسے ہی بنتی ہیں کہ کسی نے کہا کہ ایسا تھا کہ اصل میں ایک عورت نے بے خیالی میں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اب بے خیالی میں جب ایک عورت نے ہاتھ کاٹا تو یوسف علیہ السلام اس کو سنبھالنے کے لیے گویا کہ چھری کو سنبھالا یا اس کو کوئی پٹی کرنے لگے، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی تھی کہ ہر عورت نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ قطعنا گویا کہ اس میں ایک تکلف موجود ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی ہمارے پاس دلیل تو ایسی ہے نہیں موجود کہ جس کی بنیاد پہ ہم اس واقعے کو کہیں کہ اس طرح ہوا،
جیسے بھی ہوا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے پوچھا جائے ما بالو، وہ اصل حقیقت کیا تھی، ما بالو کیا حقیقت، کیا اصل حال تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی تدبیر کو جاننے والا ہے۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، بلا کے کہا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ما خطبکن، کہا تمہارا اے عورتوں کو، اس واقعے کا بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے، ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا اس وقت، یعنی اس کا وقت کا صحیح چیز بتاؤ کیا ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب یوسف علیہ السلام کو تم نے پھسلایا تھا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، یہ حاشا للہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، حاشا للہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہاں پہ حاشا للہ یعنی اللہ کی قسم، یہ محاورہ ہے، حاشا للہ اللہ کی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پہ کوئی برائی نہیں جانی، ہم نے اس کے بارے میں کوئی برا نہیں جانا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ما علمنا علیہ من سوء۔ قالت امرأۃ العزیز، اب یہاں پہ عزیز کی بیوی بول اٹھی، وہ امرأۃ العزیز، اس نے کہا الآن حس الحق، اب جو ہے وہ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسی، اس وقت میں نے اس کو پھسلایا تھا، اس کے نفس کو، اس کی جان کو میں نے پھسلایا تھا، میں نے بہکایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں، بے شک وہ سچ بولنے میں سے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ بہکایا تھا، میرا یہ قصور ہے۔ الآن حس الحق، اب یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ بول پڑی اور کہا کہ الآن حس الحق، اب پوری طرح حق، اب یہ حس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پورے واضح انداز سے کھل کے ہو جانا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اب اس جملے کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں دو رائے موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بات بھی عزیز مصر کی بیوی کی ہے، امراۃ العزیز نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اس کو پھسلایا تھا اور وہ سچے میں سے تھا، اور یہ میں اقرار اس لیے کر رہی ہوں، ذالکہ یہ اقرار اس لیے میں کر رہی ہوں، ذالکہ لیعلم تاکہ وہ یوسف جان لے، انی لم اخنہ بالغیب کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے کوئی خیانت نہیں کی ہے، یعنی کوئی جھوٹ نہیں بولا، اب وہ جیل میں ہے یا نہیں ہے تو میں اس کی عدم موجودگی میں اس پہ کوئی الزام لگا دوں، ایسا نہیں ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کبھی پورا نہیں کرتا ہے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ وہ یوسف جان لے اس کی عدم موجودگی میں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، لیکن وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو کوئی گناہ سے بری نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ ان النفس لأمارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس تو انسان کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف ہی زیادہ سے زیادہ لے کے جاتا ہے، انسان کا نفس ایسا ہے لأمارۃ بالسوء، وہ جو ہے وہ برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ورنہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات ساری کی ساری وہ جو عزیز کی بیوی تھی جس کو زلیخا بتایا جاتا ہے، اس نے ساری کی ساری بات کہی، اور شاید اتنے عرصے میں یوسف علیہ السلام جیل میں رہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بضع سنین کہا ہے، اس کے اندر آ کے اس کو عقل آ گئی اور وہ سمجھ آ گئی، اور وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ یا یہ ہے کہ اس سے پھر آگے کہانیاں چلتی ہیں، اس سے آگے وہ باتیں چلتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا، فلاں ہو گیا، جبکہ کسی بھی ایسی تاریخی کوئی ہمارے پاس یعنی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئی تھی۔ ایسی کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک قصے اور کہانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ موجود ہے کہ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، حق واضح ہو گیا ہے،
میں نے اس کو پھسلایا تھا اور وہ سچے لوگوں میں سے تھا. ذالک لیعلم، اب یہ بات یوسف علیہ السلام کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے عورتوں سے جو تحقیق کروائی ہے اس لیے لیعلم، تاکہ وہ اس کا خامد یہ جان لے، عزیز یہ جان لے کہ لم اخنہ بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کی جو ہے وہ چالوں کو کبھی پورا نہیں کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو کوئی گناہ سے بری نہیں کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا یعنی فرشتہ ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس تو انسان کو برائی کی طرف ہی بہت زیادہ جو ہے حکم دینے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، ہر ایک انسان کا اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا ایک قرین لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے جو اس کو برائی کی طرف جو ہے لگاتا رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس سے جو ہے وہ سلامت رکھا ہے. تو یہی گویا کہ مفہوم ہے کہ انسان کا نفس تو برائی کی طرف حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کر دے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے غفور اور رحیم ہے. یہ والی دو آیت، یہ آیا یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے یا اس کا عزیز مصر کی یا وہ جو عزیز کی بیوی تھی اس کا مقولہ ہے. دونوں رائے جو ہے تفسیر کے ہاں موجود ہیں اور دونوں کا ایک جو ہے وہ معنی بنتا ہے. اگر دونوں بھی سمجھ لیے جائیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. بہرحال جب خواب کی تعبیر پہنچی اس کے پاس، بادشاہ کے پاس، وہ مطمئن ہوا. اور اسی طرح عورتوں کی برات کا جب معاملہ ہوا تو یوسف علیہ السلام جب اس سے بھی بری ہو گئے، اب بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، لاؤ اس بندے کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس بندے کو خاص کرتا ہوں اپنے لیے، یعنی گویا کہ وہ میرا ایک اسپیشل مشیر بنے گا، میرے لیے خاص ہوگا. بادشاہوں کے کچھ بندے خاص ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اچھائی برائی میں ان کے مشیر بنتے ہیں، وہ بندہ خاص میرا مقرب بنے گا. فلما کلمہ، لائے گئے جب آپس میں کلام ہوا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے ہاں ایک مکین، بڑے جو ہے وہ بڑے لوگوں میں سے ہوں گے، آپ ہمارے پاس جو ہے وہ آج عزت والے ہوں گے اور آپ اعتماد، امین، اماندار سمجھے جائیں گے. آپ ہمارے ہاں ایک بڑے مقام والے ہیں اور آپ ہمارے ہاں ایک مرتبے کے ساتھ ساتھ آپ بڑے امانت دار سمجھے جائیں گے. آپ گویا کہ اب حکومت میں اچھے ذمہ دار اچھے مشیر کے طور پہ رہیں گے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جب پتا چلا کہ بادشاہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے، اور آگے یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا چکے ہیں کہ 7 سال ایسے آنے والے ہیں اور جو کہ اچھے ہیں لیکن اگلے 7 سال بڑے ہی ہونے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ مصر کی ایک جغرافی صورتحال ایسی تھی کہ اس مصر کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے علاقے کی آمدن کا انحصار مصر پہ موجود تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اس پیش نظر کہا، اس اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو زمین کے خزانے ہیں، جو زمین کی پیداوار ہے، جو کہ وزیر خزانہ کہہ لیں یا اپنا جو ہے وہ جو زمین کے اراضی ہیں ان کا جو ہے وزیر کہہ دے، اس کے اوپر مجھے ذمہ دار بنا دے. اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جو خزانے ہیں، ملک کے خزانے ہیں، جو اس وقت سب سے بڑے خزانے پیداوار ہوتی تھی، زمینی پیداوار ہوتی، اس پہ مجھے ذمہ دار بنا دے. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، معاملات کو سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو معاملے کی سمجھ عطا فرمائی تھی. معاملے کو سمجھنا کیسے؟ کسی بھی جو تعویل الحدیث ہے اس کے یہ بھی معنی ہے کہ خوابوں کی تعبیر، لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ بات کی تہ تک پہنچنا. فرمایا مجھے یہ ذمہ داری دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کر کے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح کر کے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین مصر میں اب ہم نے تمکین عطا فرمائی، یعنی جگہ عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو قبضہ دیا، تمکن دیا. مکننا، ہم نے بات بڑی بیان کر کے ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ پختہ قبضہ دیا زمین کے اوپر. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں کہیں وہ گھر بنانا چاہے بنا لے، جہاں کہیں رہنا چاہے. منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ نے فرمایا یہ ہے ہمارا کمال
کہ جسے چاہیں اپنی رحمت دیتے ہیں. ہم ایک کنویں سے اٹھا کے ایک بچے کو جا کے ایک بادشاہ کے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں اور ایک جیل کے قیدی کے اٹھا کے ملک کا وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں. یہ اختیار ہمارے پاس موجود ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، جسے چاہیں ہم اپنی رحمت دے سکتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بات پچھلی آیت میں سمجھ لیجئے کہ ویسے یہ بتایا گیا ہے کوئی بھی عہدہ مانگنا نہیں چاہیے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، مجھے فلاں وزارت دے دی جائے، یہ جو ہے وہ مجھے فلاں مرتبہ دے دیا جائے. اس کو مانگنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو ایک ایسے حالات نظر آ رہے ہوں، ایک ایسا ماحول نظر آ رہا ہو کہ میں اگر اس کو نہیں سنبھالوں گا تو اس کے ضائع ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو وہاں جا کے انسان اپنے لیے عہدہ مانگ سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے اس خواب کے ذریعے بتا دیا کہ 7 سال ایسے آنے ہیں جو بڑے قحط سالی کے ہیں اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی. ان 7 سالوں کی تیاری کے لیے پھر اللہ نے پہلے 7 سال دینے ہیں، تیاری کے لیے 7 سال دینے ہیں. تو لازم ایک تیاری اچھی انداز میں کی جائے، اور یہ کوئی اچھا سمجھدار بندہ ہی کر سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ذمہ داری مجھے دے دی جائے. تو یاد رکھ لیں کہ سرداری، حکومت، امارت، صدارت مانگی نہیں جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہو جہاں جا کے ایک چیز ضائع ہو رہی ہو، وہاں پہ ایک مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اس حکومت یا عہدے کو مانگ لیا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ جگہ دی. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ میں الفاظ تو یہی ہیں، بظاہر الفاظ تو یہی ہے نا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی. دیکھو ہم، اب اللہ تعالیٰ بتانا اپنی قدرت چاہتا ہے کہ دیکھو ایک قیدی کو ہم نے وزیر خزانہ بنا دیا، ایک جو ہے فروخت ہونے والے بچے کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا. اللہ تعالیٰ اصل یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ ہم ہیں یہ سب کچھ کرنے والے، ہمارے پاس یہ اختیارات موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کے اجر کو ہم کبھی اس طرح کر کے ضائع نہیں کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لوگو یہ تو دنیا کا صلہ ہے، یہ تو دنیا میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اتنا کچھ ادا کر دیا، جبکہ آخرت میں جو دینا ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے ہے، اس سے بھی کہیں بڑا ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے وہ بڑی چیز، جو لوگ ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ تقوی اختیار رکھتے ہیں اور وہ لوگ رب سے ڈرنے والے ہوں. اب آگے قصہ چلتا ہے. اب یہ واقعہ 7 سال اچھے آ گئے، وہ پورے ہو گئے. 7 سال جب قحط کے پڑے، اب قحط کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور دور دور سے لوگ آ کے غلہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ واقعے کا ایک آگے دور، 7 سال وہ پورے ہو گئے ہیں جو اچھے تھے. اب وہ 7 سال شروع ہوئے جن کے اندر جو ہے وہ قحط پڑتا ہے، وہ 7 سال شروع ہوئے. تو اب یہاں پہ لوگ دور دراز سے آنے لگے اپنا جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کہ مصر کا علاقہ ایک تمدن موجود ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ غلہ ملے گا. اس دوران اس غلے کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ. جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جب تیار کر دیا ان کا سامان تو پورا کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہا تم، ظاہر ہے کہ بھائیوں نے بتایا ہوگا کہ ایک ہمارا بھائی اور بھی ہے جو کہ ہمارے باپ کی طرف سے ہمارا بھائی لگتا ہے، تو اس کا بھی غلہ دے دو. کیونکہ قانون یہ بنایا گیا تھا کہ غلہ جتنے بندہ ہوگا ہر بندے کو، ہر فیملی والے کو اتنا ملے گا جتنا اونٹ پہ وہ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. اس سے زیادہ چاہے دنیا کی جتنی مرضی دولت لے کے آ جاؤ، زیادہ نہیں دیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کا حصہ بھی دے دو.
تو وہ بھائی کہاں سے جی؟ وہ ہمارے باپ کی طرف سے ہمارا دوسرا بھائی بنتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا آئندہ جب آؤ، اور یہ آئندہ آنا تقریباً 1 سال بعد ہوتا تھا، کیونکہ قحنان سے مصر جانا، پھر مصر سے واپس فلسطین سے آگے جو ہے مصر پہنچنا، مصر سے فلسطین پہنچنا ایک بہت بڑا صحرا ہے، اس کے اندر سے گزر کے آگے جو ہے وہ پہنچنا، وہاں سے غلہ لے کے آنا، پھر غلہ لے کے جانا، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا جب اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو، اور پھر وہ جو اونٹ کا ایک بھراؤ دیا جاتا تھا وہ اتنا سا ہوتا تھا کہ یعنی کوئی 8 مہینے 9 مہینے تک وہ راشن ختم ہو جاتا تھا۔ تو کہا جب اگلی دفعہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی کیلا، کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں اس یعنی جو ایک پیمانہ مقرر کیا گیا ہے اونٹ کے بھراؤ کا، اس کو پوری طرح کرتا ہوں، پورا دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں ایک اچھا مہمان نواز ہوں، اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، اچھا اگر اگلی دفعہ نہ لے کے، کیونکہ گویا کے کلام کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس بھائی کا بھی حصہ دیا کہ جاؤ اس بھائی کا بھی حصہ لے کے چلے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی دفعہ اس بھائی کو لے کے آنا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر وہ اگلی دفعہ اس بھائی کو نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر تمہارے لیے کوئی اتنا وزن تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم یہاں قریب آنا، یعنی اگر اس بھائی کو نہ لائے تو گویا کہ اب تم اس کا حصہ لے کے جا رہے ہو، اگلی دفعہ نہیں آؤ گے تو گویا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، سب نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو جا کے اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، کہ اس کے والد کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کر کے رہیں گے، ہم کوشش کریں گے اور اس بات کو پورا بھی کریں گے، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے ہمارا باپ جو ہے وہ لازمی اس بات پہ جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کر کے رہیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے پاس کرندے تھے، جو غلہ بھر رہے تھے، جو غلہ پیک کر رہے تھے بوریوں میں، ان کے گٹھوں میں جو سواریوں پہ رکھنا ہے، ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، اجعلوا بضاعتهم، ان کا جو سامان ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ وہاں سے ایک گاؤں سے آئے تھے کانان سے، تو کیا لائے ہوں گے مصر میں دینے کے لیے، بدلے میں کیا لائے ہوں گے؟ بضاع، سامان۔ اس دور میں یہ کرنسیاں نہیں چلا کرتی تھی کہ لازمی ہی کرنسی ہو، اس وقت اکثر چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے ہوتا تھا، تو یہ وہاں سے کیا لے کے آئے ہوں گے؟ وہاں پہ یہ غلہ بانی کرتے تھے، یعنی بکریوں کو چراتے تھے، بھیڑوں کو چراتے تھے، تو وہاں سے بھیڑوں کی اون ہوتی ہے ان کے جسم پہ، اور وہ جو اون ہوتی ہے بہت بڑا اس کے جو ہے وہ مصنوعات بنتی ہیں، بہت سی چیزیں بنتی ہیں، تو شاید وہ لے کے آئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہاں بضاع کا لفظ بولا ہے، کہا ان کا جو سامان لائے وہ بھی ان کے سواریوں پہ وہ بھی رکھ دو، فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ وہ پہچان سکیں اس بات کو، اچھی طرح جان لیں کہ وہ مصر جو ہے وہ بڑا اچھا حکمران ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اچھی طرح ہمارا خیال رکھا گیا ہے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب واپس اپنے گھر جائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹ کے آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اب قرآن مجید جو ہے وہ سفر کی تفصیلات نہیں بیان کرتا، ڈائریکٹ مصر سے جب کعنان پہنچ گئے، اپنے باپ سے کہا قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے والد، اب کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جو ایک اونٹ کے بھراؤ کا وزن ہے، اس کے ماپنے کا جو وزن ہے، اس کو جو ہے اب وہ ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اونٹ کی مقدار کا جو ہے غلہ مل جائے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب یہاں پہ وہ تاکیدیں، اِنَّا، بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لَحَافِظُونَ، لہو کو مقدم، لَحَافِظُونَ پہ لام تاکید، یعنی گویا کہ ہم لازمی ابھی اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ آگے سے والد نے قال هل آمنکم علیہ الا امنتکم علی اخیہ من قبل، اب میں تم پہ کیسے اعتبار کروں؟ کیا اسی طرح کا اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی پر میں نے تمہیں پہلے اعتبار کیا تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام پہ اعتبار کیا تھا تو کیا کر کے قال هل آمنکم علی، کیا میں تمہیں اس پہ امین جانوں، یعنی تمہارا اس پہ اعتبار کر لوں؟ کیسے میں تمہارا اس پہ نہیں میں اعتبار کر سکتا ہوں؟ حل آمنو، حل کے بعد جب اللہ آتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی گویا کہ نفی میں، گویا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں میں تمہارا اعتبار کر سکتا ہوں اس پہ،
جیسے کہ پہلے تمہارا جو ہے وہ بھائی پہ اعتبار کیا تھا، فاللہ خیر حافظا، لیکن حفاظت تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، سامان اپنا کھولا، سامان مصر میں کعنان میں پہنچ کے کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ جو سامان ہم ان کو دے رہے تھے وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا۔ قالوا یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، وہ ہمارا سامان ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ ردت الینا، ہمیں واپس بھیج دیا گیا ہے، جانے دیجیے ہمیں، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے خاندان کے لیے جو غلہ لے کے آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اس بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو آسان ہے، یعنی صرف اتنے سے معاملے سے ہمیں جو ہے وہ آسانی سے غلہ مل جائے گا۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج رہا ہوں، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ پختہ کر کے مجھے وعدہ دو، لتأتوننی بہ، کہ لازمی تم اس کو واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سارے کے سارے تم کہیں پکڑے جاؤ، تم سارے کے سارے یہ ہلاک ہو جاؤ، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کا اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، اگرچہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ عربی میں لفظ لام نون لن ارسلہ معکم، بعض لوگ کے پیچھے جب ہم نے پیچھے نام سپارے میں سورت اعراف کے اندر جب ہم نے واقعہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں پہ لفظ لام نون استعمال ہوا، تو اس لام نون لفظ سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کہ ہمیشگی اس میں پائی جاتی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کہنا لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کو انسان جنت میں بھی نہیں دیکھ سکے گا، جس کو جنت میں انسان دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے انکار کیا گیا، جبکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جنت میں جا کے مومن کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے۔ تو ان لوگوں کے جو اشاعرہ اور وہ جہمیہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، ان کو جواب ہم قرآن مجید کی انہی آیات سے دیتے ہیں۔ قال لن ارسلہ معکم، کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے ہرگز نہیں بھیجوں گا، اور پھر بعد میں بھیج بھی دیا۔ تو گویا کہ لفظ لام نون کبھی بھی ہمیشگی اور تعبید پہ ابد پہ دلالت نہیں کرتا ہے، یہ لفظ یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے ہے، لیکن اس میں ہمیشگی کا معنی نہیں پایا جاتا، جیسے کہ بعض عقیدے کے لوگوں نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی ہمیشہ کے لیے نفی کی ہے، اور دلیل اس واقعے کو بنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ اب کبھی نہیں دیکھنے کیا دنیا میں نفی ہے یا آخرت میں بھی نفی ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں نفی ہے، آخرت میں دیکھے گا، اور یہ لفظ ہمیشہ کی نفی کے لیے نہیں آتا ہے، اس لفظ کے بعد وہ چیز ہو بھی سکتی ہے، جیسے کہ سورۃ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، اور بعد میں بھیج بھی دیا۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی حکمت تھی جس بات کا سمجھانا مقصد ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کہا کہ مجھے پختہ وعدہ دو، اگر دیتے ہو کہ لازمی واپس لے کے آؤ گے تو تمہیں جانے دیتا ہوں اس کو، ہاں الا یہ کہ کوئی ایسا صورتحال پیدا ہوگی کہ تم سارے کے سارے نہ آ سکو، تو پھر ایک اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلما آتوہ موثقا، جب سب نے پختہ وعدہ دے دیا، اللہ کی قسمیں دے دی، تو اب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس بات پہ جو ہے گواہ ہے، نگہبان ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام بیٹے کو، اپنے اس بیٹے بنیامین کو بیچنے بات مان لی، اب بیٹوں کو ایک تدبیر بتا رہے، نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت میں سمجھ لینا چاہیے نصیحت جو ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کرنے والا کارساز اللہ ہے،
لیکن انسان اس کا ذمہ دار ہے کہ دنیاوی تدبیر اختیار کرے، دنیاوی طور پہ ہیلا کرے، اور ہیلے کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں جانا مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف گاڑی میں بیٹھ جائے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے مغرب کی طرف لے جا لے جا لے جا، جانا جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ نہیں، انسان کو پہلے اپنا سیدھا راستہ چننا ہے اور بعد میں پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اب جب بیٹوں کو بھیجا مصر کی طرف، قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، جب مصر میں جا کے داخل ہو جاؤ تو ایک دروازے سے داخل ہو، ادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے ہو کے داخل ہونا۔ اچھا کیا تھا ایک دروازے سے داخل ہونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ سارے بھائی بڑے ہٹے کھٹے نوجوان تھے، کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اس میں دو خطرے تھے، ایک تو کسی کے نظر لگ سکتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سب کو نقصان کوئی پہنچا سکے تو کسی ایک کو نقصان پہنچائے گا تو باقی تو بچ سکتے ہیں نا۔ تو احتیاطی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ہیلا ہے کہ اپنے آپ کو الگ الگ دروازوں سے جا کے داخل کرنا، اور کہا وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کسی مشکل یا کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتا ہوں، مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آنے والی ہے اور اس وجہ سے تم بچ جاؤ۔ ہاں، ان الحکم للہ، سب چیز اللہ کے اختیار میں ہے، فیصلہ اللہ کے حق میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب چیز کا اختیار ہے، حکم ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ بھی میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ہے وہی کرنے والا۔ لیکن انسان کو ہیلا سازی کرنی چاہیے، بہانہ بنانا چاہیے، اپنے لیے محنت کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے، پہلے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ یہ ہمیں اسلام نے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اب وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف کی ہے یعقوب علیہ السلام کے اس چھوٹی سی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ہائی لائٹ کیا ہے، بڑی ہائی لائٹ، یعنی سفر پورے کو آنے جانا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے سفر کو، جو آنے کے والے مشکلات تھے، جانے کے والے کی مشکلات تھی، وہ سب بیان نہیں کی ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو ویلیو دی ہے، گویا کہ یہ ایک اچھی نصیحت ہے کہ اے لوگوں، جاتے وقت جو ہے کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، احتیاط کر لینا، یہ انسان کے توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحت کی تھی، یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت ان کے توکل کے منافی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ داخل ہوئے تو فرمایا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعقوب علیہ السلام یہ نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی مصیبت کو تو ان سے نہیں ٹال سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کسی چیز پہ کفایت نہیں کر سکتے تھے، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی، ایک ان کے دل میں انہوں نے ضرورت سمجھی اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ پورا کیا، انہ لذو علم لما علمناہ، کیونکہ وہ علم والے ہیں، لما علمناہ، جو ہم نے انہیں سکھایا ہے وہ علم والے ہیں، علم والذو علم، علم والے تھے اور ہم نے انہیں یہ سکھایا تھا۔ اس معاملے پہ تدبیر اختیار کرنے پہ، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے پہ اللہ نے فرمایا وہ علم والے، اور ہماری طرف سے ہم نے انہیں علم دیا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان باتوں کو نہیں جانتے ہوتے، اکثر لوگ جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ضمناً ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ انسان کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا شوخی مارنا، شوخ ہونا، جب انسان کسی بھی محفل میں جاتا ہے، عموماً عورتوں کو عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا لباس پہن کے جائیں، ایسی جو ہے وہ ہم اپنا بناؤ اور سنگھار کر کے جائیں کہ جیسے ہی ہم دروازے پہ داخل ہوں تو سب نظریں ہمارے اوپر آ جائیں۔ یہ چیز نہیں چاہیے، انسان کو یہ چاہیے کہ میں گمنام ہو کے جاؤں۔ انسان کو یہ ایک ادب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ کسی بھی، آج کل کہتے ہیں کہ کسی مجلس میں انٹری دیکھنی چاہیے، کیسے انٹری ہوتی ہے، او فلانے بھاگ دوڑ کے تالیاں بجا کے انٹری کی جائے، نہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بنا کے کسی جگہ میں داخل کرو
اللہ تعالیٰ عاجز لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ کسی بھی محفل میں، کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی چیز میں بڑے بنا کے داخل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ بڑا مرتبہ یہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی بڑی جگہ پہ داخل ہو تو عاجز ہو کے داخل ہو۔ قرآن مجید نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم کی ہے، یہ ہمیں اس بات سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ آگے جب داخل ہو گئے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اب بھائی دوبارہ دوسرے ٹائم پہ داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، آوا الیہ اخاہ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کیا، چھپایا، آوا یعنی جگہ دی اپنے پاس، خاص میں اس کو بلایا۔ قال انی انا اخوک، یوسف نے بتا دیا اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی بڑی جو ہے وہ واضح کر دی، اے بنیامین میں تیرا سکا بھائی ہوں، فلا تبتئس، یعنی اس بات سے مایوس نہ ہو، اس سے پریشان نہ ہو جو یہ کرتے رہے ہیں، وہ گویا کہ اس مرتبے پہ پہنچا ہوا ہوں، اور گویا کہ یہ بتا دیا کہ بھائی میرا بھی بتانا بھی نہیں، ان کو بتانا بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے والے معاملے میں بھائی نے نہیں بتایا کہ یوسف تو میرا بھائی ہے۔ فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم، یوسف علیہ السلام نے اب دوبارہ دوسرے ٹائم پہ ان کے جب پورے کے پورے قافلے کو تیار کر دیا، ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقاية في رحل اخيه، اب وہ پانی پینے کا برتن، سقایا بادشاہ کا برتن جو جس میں پانی پیتے تھے، کہا جاتا ہے مورخین نے کہ سونے کا برتن تھا، بہرحال سونے کا تھا پیالہ یا جس کا بھی تھا، اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دیا، فی رحل اخیہ اپنے سکے بھائی۔ ثم اذن مؤذن، جیسے یہ قافلہ چلا ایک آواز لگانے والے نے آواز لگا دی، مؤذن، آج کل بھی ہم اذان دینے والے کو مؤذن بولتے ہیں، اذان دینے والے کا لفظی معنی ہوتا ہے اعلان کرنے والا، جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یا جب وہ بول رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، یا جب وہ بول رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مؤذن اعلان کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ اعلان ہے۔ تو یہ اعلان کرنے والے، اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر کے کہا اے قافلے کے لوگوں، بے شک یقیناً لسارقون، لازمی تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، قالوا انہوں نے کہا، قافلے والوں نے پیچھے ان کی طرف متوجہ ہو کے، ماذا تفقدون، کیا تمہارا گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، کا بادشاہ کا پینے کا برتن جس میں وہ پیتے ہیں وہ گم ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اب وہ قانون تو یہ چل رہا تھا نا، جو بھی آتا ہے اس کو اونٹ کے بھاؤ کے بقدر غلہ دیا جاتا ہے، کہ جو بھی اس برتن کو لائے گا اسے ایک جو ہے سواری کا غلہ اور مل جائے گا۔ وَأَنَا بِعِهِ زَعِيمٌ، اور اس نے اعلان کرنے والے کہا میں ذمہ دار ہوں، لاؤ جو اس کے برتن کو لے کے آتا ہے، نکالے وہ برتن، جو لے کے آئے گا اس کو ایک غلہ اور دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اب یہاں پہ یہ بھائی سچے ہیں، اور جب سچے ہوتے ہیں نا تو بات کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم زمین پہ کوئی فساد کرنے نہیں آئے، ما جئنا لنفسد فی الارض، زمین میں فساد ہے، چوری، ہم یہ کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ، وما كنا سارقین، ہم کوئی چور نہیں ہے، یہ کرنے ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو ایک بستی سے آنے والے غریب ہیں، گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں، تھوڑا سا غلہ لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم بادشاہ کا پیالہ اٹھا لیں۔ اعلان کرنے والے نے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا بتاؤ اس کی سزا کیا ہے اگر یہ تم جھوٹے ہو۔ اب وہ اپنی بات پہ پکے تھے، انہوں نے کہا اپنے، ان کو تو پتا تھا نا ہم چور نہیں ہیں، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا جی اچھا پھر اس کی بدلہ یہ ہے کہ جس کے سواری میں، جس کے سامان میں وہ مل گیا پیالہ برتن، بس وہ خود ہی اس کا بدلہ، یعنی اس کو پکڑ لو، وہ تمہارا غلام بن گیا، بس وہ تمہارا نوکر بن گیا، اس کو پکڑ لو، فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالم کو یہی بدلہ دیتے ہیں، جس نے چوری کی اسی کو غلام بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی زبان سے کہلا دی، بھائیوں کی زبان سے، تو فبدأ بأوعیتہم، ان دوسرے لوگوں کے، دوسرے بھائیوں کے سامان کو تلاش کرنا شروع وہاں سے ہوئے، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، بھائی سے پہلے ان کے سامان کو تلاشا، ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، پھر اس برتن کو، سقائے کو، صواع کو نکالا اپنے بھائی کے برتن، اپنے بھائی کے سامان سے۔
اب یہ والی چیز، اب یہ والا معاملہ کرنا تو اس میں تھوڑا سا دھوکہ آتا ہے کہ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے دھوکہ دیا اپنے بھائی کو، گویا کہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، گویا کہ انہوں نے خلاف حقیقت ایک جھوٹ بولا اپنے بھائیوں، اور خود ہی انہوں نے ایسا، یہ ایک شائبہ نکلتا تھا، یہ ایک وہم نکلتا تھا، یہ ایک بدگمانی نکلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بدگمانی کو رد کرنے کے لیے اس پورے واقعے کی ذمہ داری خود لے لی، کہا ایسا ہوا ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا، بلکہ کہا کذالک کدنا لیوسف، کہا ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد کی سب چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ما کانا و ما یکون، ہمیشہ کے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں پوچھ سکتا نا اللہ تو نے کیوں کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو اعتراض یوسف کے اوپر آنا تھا، یوسف علیہ السلام پہ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ اعتراض آنا تھا وہاں پہ اس پورے معاملے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام سے یہ والا معاملہ کروایا، ہم نے ان سے یہ تدبیر کروائی۔ یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کی، کوئی انسان انگلی اٹھایا کہ یوسف علیہ السلام دیکھو وہ والا جگہ پہ دھوکہ دیا تھا، اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوری کہا کہ ہم نے کدنا، ہم نے تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھا یوسف کے لیے کسی طریقے سے کوئی انداز یا کوئی راستہ کہ اپنے بھائی کو اپنے بادشاہ کے دین کے اندر اسے روک سکتے ہیں۔ اب فی دین الملک، یہاں دین کا مطلب ہے نظام، قانون، ایک رائج قانون۔ اس وقت بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام اس کے وزیر تھے، اور اس بادشاہ کا قانون چلتا ہے، یہ دین الملک، بادشاہ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ دین اللہ، جیسے ہے نا الفتح میں کہتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیا ہے، جس پہ عمل کر کے انسان جنت میں جاتا ہے، جس میں عمل کر کے انسان دنیا کے مصائب اور دنیا کے اندر دنیا سے دور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جنت حاصل کرتا ہے، وہ دین اللہ ہے، وہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اس وقت جو وہاں مصر پہ رائج تھا وہ دین الملک، یہاں اس دین ملک سے مراد اس ملک کا قانون، اس ملک کا نظام، اس کے بادشاہت کے اندر جو طریقہ کار تھا، اس طریقے بھائیوں کے اندر یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت تک ابھی ان کے پاس وہ اختیارات موجود نہیں تھے کہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں، ایک نظام رائج ہے۔ اب اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون تو چاہیے نا، کوئی نہ کوئی الزام تو چاہیے، کیسے اپنے بھائی کو زبردستی روک سکتے ہیں؟ ایسا نہیں تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت کا نظام تھا، ایک دستور تھا، اس دستور کو ایک بادشاہ چلا رہا تھا، ایک نظام تھا جس کے اندر پوری پولیس کا نظام ہے، ایک جیل کا نظام موجود ہے، ایک زراعت کا نظام موجود ہے، ایک غلے کی حفاظت کے لیے جو ہے گودام بنائے گئے جس میں 7 سالوں تک کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی، گویا کہ پورا نظام ہے جس کے لیے دور دور سے لوگ آ کے مصر کے اندر ٹھہرتے ہیں اور اپنے لیے پورے سال کا غلہ لے کے جا رہے ہیں اور مصر میں جا کے چیزیں خریدتے ہیں، سارے کے جیسے کانان سے آئے اور انہوں نے بضاعہ سامان دے کے بدلے میں خریدا ہے تو دوسرے لوگ بھی تو ایسے خریدتے تھے نا، پورا ایک نظام چل رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو مصر کا ایک قانون تھا، گویا کہ ایک تمدن حکومت تھی، ایک جو ہے ترقی یافتہ حکومت تھی، اس کے اندر ابھی اتنی جو ہے وہ اختیارات موجود نہیں تھے یوسف کے پاس کہ اپنے بھائی کو روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں تدبیر دی، اختیارات سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے انبیاء کا مقام، مرتبہ، جلال، مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ مختار کل نہیں ہوتے۔ اختیارات دنیا جہان کے آخرت کے نبی کے پاس نہیں ہوتے، اختیار مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام ابھی اتنے پاورفل نہیں تھے کہ اس قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کو روک سکیں، یہ ہم نے انہیں تدبیر کر کے دی، ہم نے انہیں معاملہ کیا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ دین ملک میں بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، ہم نے ان کے لیے تدبیر کی ہے۔ اسی طرح نرفع درجات من نشاء،
جس کے ہم چاہیں درجات بلند کرتے ہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر ذی علم کے اوپر کوئی اور بھی علم والا ہوتا ہے. انسان جتنا مرضی پڑھ لے، دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لے، دنیا جہان کے استنباطات، مسائل، حکمتیں، معلومات جمع کر لے، فضا کے اندر جا کے، اسپیس میں جا کے سارے کے سارے معلومات کر لے، ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے. دنیا کے اندر کسی انسان کے بارے میں یہ انسان کہہ دے کہ وہ حرف آخر ہے، نہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہے. اور ان سب کے اوپر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے. علیم بذات الصدور، اللہ سے بڑھ کے کوئی اور علیم نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے فرمایا ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے. اچھا، قرآن مجید کا انداز یہ ہوتا ہے کہ واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحت امیز بھی باتیں ہوتی ہیں، نصیحت بھی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اصل مقصد تو ان واقعات کا صرف کوئی قصہ کہانی سمجھانا مقصد نہیں ہے نا، کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس میں حکمت اور وہ معاملہ سمجھا جائے، حکمت سمجھی جائے. اب آگے بھائیوں کا جواب کیا ہوا؟ بھائیوں نے کیا قالوا ان يسرق وقد سرق اخ له من قبل. بھائیوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک پہلے بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی. اب یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری تو کی نہیں تھی. پہلے بچپن میں کہا جاتا ہے ایک ان کی کوئی خالہ زاد تھی یا کوئی ان کی خالہ تھی، اس نے یوسف کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے کوئی جو ہے یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی تھی اور اس طرح کر کے الزام لگایا تھا کہ یوسف نے کوئی چوری کی، حالانکہ وہ کوئی حقیقت نہیں تھی. سب جانتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، گویا کہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا. اب یوسف علیہ السلام نے فوری ان کے اوپر بھڑکے نہیں ہیں، اوے کون ہوتے ہو تم بولنے والے، یوسف نے چوری کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے ان کی بات سنی اور اپنے دل کے اندر اس کو چھپایا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کو ظاہر نہ کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اپنے دل میں کہا تم ہو برے مرتبے والے. اپنے بھائیوں کو کہا کہ تم یوسف پہ جو الزام لگا رہے ہو تم برے مرتبے میں ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو یا غلط بیان کر رہے ہو. بھائیوں نے یک لخت پہلے لہجے میں تو یہ جواب دیا. پھر جب بات سمجھ آئی غور کرنے لگے کہ او بنیامین کو روک لیا گیا ہے تو پیچھے باپ کو کیا جا کے بتائیں گے. اب سب بولے قالوا یا ایھا العزیز. لفظ عزیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک لفظ عزیز نام آتا ہے. لیکن یہ بات میں پہلے سورۃ توبہ میں بتا چکا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو موقع مناسبت کے حساب سے کسی اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بعض دفعہ صفاتی معنی میں کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کی ذات سمیع علیم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے ہے، اور جب کوئی انسان سمیع علیم ہے تو وہ اپنے اعتبار سے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اپنے اعتبار سے ہے اور یہاں پہ جو عزیز مصر کے بولا گیا یہ اپنے اعتبار سے ہے. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ ہے جو بہت بزرگ ہے. فخذ احدنا مکانا، ہم اس کی جگہ پہ رکھ لو، اس کو چھوڑ دو. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ایک خیر ایک اچھا انسان دیکھ رہے ہیں. محسنین، احسان کرتے ہو، تم نے ہم نے غلہ دیا، یہ کیا، بڑا احسان کیا ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے اوپر احسان کر دو. قال معاذ اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو لیں. ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، ہم تو جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے ہم تو اسی کو پکڑیں گے نا. انا اذا لظالمون، کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ہم کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، جس نے کیا ہے اسی کو پکڑیں گے. فلما استيئسوا منه، جب مایوس ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، علیحدہ جا کے بیٹھے. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ان میں سے بڑا جو ہے، بڑا بھائی کہا جاتا ہے، اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے، تم پتہ نہیں تم اپنے باپ سے پختہ وعدہ کر کے ہو، اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کے آئے ہو. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے بارے میں زیادتی کی تھی وہ بھی تمہیں یاد ہے. فلن ابرح الارض، میں تو اب اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا.
میں تو نہیں واپس جا سکتا، بس میری ہمت نہیں ہے کہ باپ کا سامنا کر سکوں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے واپس آنے کی اجازت دے دے، میں اس صورت میں واپس نہیں جا سکتا ہوں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اب میں تو اپنے اس بھائی کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابی، جاؤ تم واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس کو جا کے بتاؤ، فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، جا کے بتاؤ، کہو اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر دی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہم جان رہے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اب پہلے ہمیں غیب کا تو نہیں نا پتا تھا کہ جب ہم جا رہے تھے اس وقت ہمیں کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ اس بھائی نے وہاں جا کے چوری کرنی ہے اور اس چوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کو روک لیا جانا، ہمیں غیب کا تو علم تھا نہیں۔ اور اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس شہر میں، اس بستی میں جا کے پوچھ لو جس میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وہ قافلہ ہے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان سے پوچھ لو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تو سچے ہیں، ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اب بھی اپنی طرف سے تم نے کوئی بات بنا لی، بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی ان کی بات کو نہ مانا، فصبر جمیل، بس میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، فصبر جمیل، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ سب کو واپس لے آئے گا، پہلے ایک گیا تھا اب ایک کے ساتھ دو چلے گئے، پہلے یہ یوسف علیہ السلام غائب تھے، پھر بنیامین غائب، اور پھر بڑا بیٹا یہودا وہاں پہ بیٹھا ہے، میں واپس نہیں آ سکتا، باپ کا سامنا کیسے کروں، اب تین ہے غائب، وما عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سب کو واپس لائے۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے، ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ایک غم وہ ہوتا ہے جب اولاد فوت ہو جاتی ہے، انسان جنازہ پڑھتا ہے، دفن کر دیتا ہے، کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے، لیکن ایک غم وہ ہے کہ جب اولاد کہیں چلا گیا، گم ہو گیا، اب انسان کو چین نہیں آتا جب یاد آ، یا تو پتا ہو کہ معاملہ ختم ہو گیا، جب پتا نہیں نہ ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا معاملہ تھا، انہیں کم از کم یہ تسلی، یہ انہیں تھا کہ یوسف فوت نہیں ہوا، کہاں ہے، کن مصیبتوں میں ہے، کہاں، یہ نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اب وہ کہتے ہیں عسى اللہ یاتینی بہم جمیعا، اللہ سے میں امید کرتا ہوں سب کو واپس لائے گا، ان کو پتا ہے کہ یوسف فوت نہیں ہوا، یوسف کو موت نہیں آئی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں۔ آپ یہ جو غم ہوتا ہے نا اولاد کی گم شدگی کا، یہ صرف انہیں پتا ہے جن کے ساتھ یہ غم ہوا، دوسرے انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا غم ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اولاد پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور یعقوب السلام نے ان سے چہرہ پھیرا، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور کہا ہائے افسوس یوسف پہ، نام پھر بھی یوسف کا لیا، لیکن معاملہ سٹارٹ تو یوسف سے ہوا تھا نا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی، یعنی ان کی بینائی جو ہے اس رنج و غم میں جو ہے گویا کہ بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، اور وہ غم کو چھپانے والے تھے۔ قدیم کہتے ہیں جو غم کو دبانے والا، دبا کے غم آتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے آہو پکاری نہیں کرتے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں ڈوب گیا، فہو قدیم، پس وہ غم کو چھپاتے تھے۔ بیٹوں نے کہا، قالو، بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو ایسی یاد کرتے رہیں گے۔ تفتعو، یہ اصل میں یہاں پہ نفی موجود ہے اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے جس کا معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ آپ یوسف کو ایسے یاد کرتے رہیں گے۔ اس طرح تو آپ حتی تکون حرضاً، کہ آپ اس طرح کر کے تو آپ بھول جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا آپ کو کوئی اللہ نہ کی وفات ہو جائے گی، آپ ہالکین میں سے ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اے ہمارے باپ، آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ اب باپ نے کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ بڑا جملہ، الفاظ ایسے ہیں
کہ انسان کے دل کو ایک دفعہ کھا جاتے ہیں. فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، وہ لوگوں میں اپنا غم، اپنی پریشانی تو صرف اللہ کے آگے رکھتا ہوں. اپنی پریشانی، اپنی رنج کی فریاد، اپنے غم کی فریاد تو میں اللہ سے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، گویا کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف ابھی زندہ ہے، میرے بیٹے ابھی زندہ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اپنا غم تو اللہ کے آگے رکھتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب منافقوں نے الزام لگایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا، اے عائشہ اگر تجھے لگتا ہے نا تیری غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. کہنے لگی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنے غصے کی فریاد تو اللہ سے کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے، طائف والوں نے بات نہیں نہ مانی تھی، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خلاصہ یہی تھا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ میں تیری طرف ہی شکوہ کرتا ہوں، یعنی گویا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور سے میں فریاد نہیں کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو میں غم میں مر گیا، میری ہیلپ کرو، مدد کرو. ایک بات نوٹ کر لیجئے، آج ایک زندگی کا اصول بتا رہا ہوں، کبھی لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا کے مت سمجھو کہ لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے. عقل اور دانا لوگ ہمیشہ اپنے غم، اپنی مشکلات اللہ کو سناتے ہیں. دوسروں کو سنانے سے غم نہیں پورے ہوتے. اور میں ان بیویوں کو نوٹ کر لیں، اپنی ہر مشکل کو جا جا کے اپنے خامد کو کہنا او میں مر گئی، او میں ڈوب گئی، او یہ ہو گیا، او وہ ہو گیا، یہ عقل مند لوگوں کی دلیل نہیں ہوتی. عقل مند لوگ اپنے غم، اپنے رنج اللہ کے آگے رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کو جو مددگار بناتے ہیں نا تو اللہ ان کے غم دور بھی کرتا ہے. جو ہمیشہ دوسروں کے آگے سناتے رہتے ہیں نا، میں وہ تھی، میں وہ تھی، ایسے لوگ زندگی میں کبھی سکھ نہیں پاتے ہیں. اگر زندگی میں لذت چاہیے، زندگی میں اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی خوشی مل جائے، تو اپنے غم رب کو سنا کے دیکھو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے 1 مہینہ اپنی مصیبتیں رب کو سنا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. جو انسانوں کے آگے جا کے اپنے مسائل رکھتے ہیں، انسانوں کبھی بھی کسی انسان کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جو رب کر سکتا ہے، جو میرا اللہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کو نوٹ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے ہماری طرف اپنا نبی بھیجا ہے، اس نبی کی سیرت یہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے آگے رکھتا ہوں. چند دن پہلے کی بات ہے، میں چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بندے نے کہا او لوگو میرے اوپر یہ ہو گیا، فلاں کر دو، میں پھنس گیا، میں مصیبت میں. میں نے اس بھائی کو الگ بلایا، میں نے کہا اچھا میرے بھائی یہ بتاؤ آپ نے اللہ سے کتنا مانگا ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ نماز کے بعد لوگوں سے کہہ رہا تھا لوگ میرے لیے دعا کرو، میرا بیٹا جو ہے وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نے اس بھائی کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ آپ نے اللہ سے کبھی مانگا ہے؟ میں سب لوگوں سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا لوگوں کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے کتنا اللہ سے مانگا ہے؟ جو تیرے دل میں درد ہے نا وہ دوسرے کے دل میں نہیں ہے. میں نے کہا رات کو اٹھو اور اللہ کے آگے اللہ سے گڑ گڑا، اللہ تو نہیں دیکھا تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ میرے لیے ایک در ہے، تیرا گھر ہے، تو ہے میرے لیے. اللہ تو میرے لیے مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ تو ہی تو مجھے دینا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں میں اس مصیبت کو حل کر دے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو انسان اس پہ پورا کرتا ہے، زندگی کے لطف اٹھاتا ہے، زندگی کے سکون حاصل کرتا ہے. اب دوسروں کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے نا، یا دوسروں کے آگے اپنی مشکلات رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. ان عورتوں سے میں نصیحت کرتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی بات کا بھی شکوہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. خامد آتا ہے گھر میں تھکا ہوا، گھر میں داخل ہوا تو آگے سے بیوی کا جو ہے وہ منہ سوجا ہوا ہے، کیا ہوا جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ کام نہیں پورا ہوا، وہ نہیں پورا ہوا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس غم کو چھپا لیں، پھر دیکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے.
شاید یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہو، بات چل پڑی، تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اللہ کے راستے میں گیا ہوا، پیچھے سفر سے آیا تو بیٹا فوت ہو گیا۔ شام کو بیٹا فوت ہوا، رات کے ٹائم خامد پہنچا، ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیوی نے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کے چارپائی پہ ڈال دیا۔ خامد باہر سفر سے آیا ہے، ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، میں ڈوب گئی، کوئی چیخو پکار کچھ نہیں۔ خامد کو کھانا دیا، ایک اچھے طریقے سے خامد کے ساتھ رات گزاری۔ خامد نے بار بار پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ راحت کی نیند سو رہا ہے۔ اتنا بڑا غم مجھے بتاؤ، وہ لوگوں دنیا میں ماں بیٹا فوت ہونے سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کا بیٹا، اکلوتا بیٹا فوت ہو جائے، اس غم کو چھپا رہی ہے کہ میرا خامد سفر سے آ رہا ہے۔ رات بیوی اور خامد نے گزاری، صبح اٹھی تو کہا اچھا اگر کوئی امانت دے اور پھر امانت واپس لے لے تو اس پہ کوئی غم ہونا چاہیے؟ کہتا نہیں، کہا اللہ نے جو بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے امانت واپس لے لی۔ اب یہاں پہ حامد جو ہے وہ یکدم چونکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں تمہارے لیے برکت دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ او بھائی مجھے بتاؤ، او میری بہن بتاؤ، اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا اور اپنی خامد کی خاطر اس غم کو چھپا لیا۔ ایک خامد آ رہا ہے باہر سے، آج کا دن تو میں اس کے لیے خوش ہو کے رہنا ہوں۔ ہمارے لیے جب بھی باہر سے خامد آتا ہے سب سے پہلے شکایتوں کی لمبی لسٹ لگانی ہوتی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی جو نشانی بتائی، فرمایا اذا نظر الیہ سرت ہو، کہ آدمی جب بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے۔ یعنی کہنا مطلب خامد خوش ہو جائے نہیں، یہ نہیں بولا، بلکہ بیوی خوش کر دے۔ یہ دنیا کی نعمت سب سے بڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے پورے ساز و سامان میں سے، دنیا کے پورے متاع میں سے سب سے بڑا اگر کوئی متاع ہے، اگر کوئی سامان ہے، اگر کوئی دنیا کی خوبصورت ترین چیزوں میں سے، بڑی چیزوں میں سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ اور اس کی دو چیزیں بیان کی، اذا نظر الیہ سرته واذا غاب عنها حفظت فی المال والعرض، کہ جب آدمی اس بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھ کے وہ بیوی خوش کر دیتی ہے، اور اگر غائب ہوتا ہے تو اپنی عزت اور اپنے مال میں حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہے خوبی، اللہ ہمیں سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو اس ضمن میں آ گیا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس چیز کی عادت ڈال لیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ خود تسلی دینے کے لیے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود مصیبت دور کرنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ ذرا کر کے دیکھیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹو مجھے پتا ہے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، فرمایا بیٹو جاؤ جاؤ، تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تلاش کرو۔ تیسری بار مصر آ رہے ہیں، دوسری بار بھائی کو چھوڑ گئے تھے، تیسری بار واپس آئے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اب تیسری بار آ کہتے ہیں کہ اے عزیز، ہمارے گھر والوں کو تو تکلیف ہو گئی، اب ہمارے پاس اتنا کوئی سامان بھی نہیں کہ میں قیمت لا کے دے سکیں، خوش سالی میں کیا لا سکتے ہیں، تھوڑا سا سامان ہم لے کے آئے ہیں، اب تو ہم قیمت بھی پوری نہیں لا سکے۔ فأوفِ لنا الکیل، اب تو ہمیں پورا جو ہمیں ماپ دینا ہے غلے کا وہ پورا دے دیجئے، اور ہم پہ صدقہ کیجیے، وتصدق علینا، یعنی اب ہم محتاج ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ متصدقین کو بدلہ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بھائی کا دل جو ہے گویا کہ دہل گیا،
بھائی بھائی ہوتا ہے، اب چپ نہ رہ سکے اور پھٹ پڑے، کہا او بھائیو، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، او اب صدقے کی بات کر رہے ہو، او اب رحم کی بات کر رہے ہو، بتاؤ یوسف اور بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، وانتم جاہلون، اور تم جاہل تھے، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا۔ اب ان کے کان کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر کے دکھا دی۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا نا، اللہ نے کہا تھا اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ تو جا کے ان کو یہ چیز یاد دلائے گا، اور انہیں یاد نہیں ہوگا، تو انہیں بتائے گا۔ آج یوسف بتا رہا ہے، او بھائیو بتاؤ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، اور اس بھائی کے ساتھ جو اس کے ساتھ کیا کرتے رہے، اور تم جاہل تھے۔ اب بھائیوں نے غور سے دیکھا، قالوا اینک لانت یوسف، اور تم یوسف ہو، تم یوسف؟ فوراً کہا ہاں انا یوسف ھذا اخی، لوگوں ہاں ہاں او میرے بھائیو میں ہی یوسف ہوں، اور یہ ہے میرا بھائی جس کو میں نے پاس روکا تھا۔ اب فوراً سوال بھائیوں کی طرف سے کیا آنا تھا، تجھے تو اپنے کنویں میں پھینکا تھا، وہ کنویں سے کہاں پہنچ گئے، کیا کیا کھایا، کیا کیا، کیا کر دیا؟ فوراً بتایا قد من اللہ علینا، او اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بھائیو، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جو اب اس آیت میں، آیت کے آگے والے ٹکڑے میں پوری سورت کا خلاصہ موجود ہے، پوری سورت کا خلاصہ اس بات پہ ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگوں پوری سورت کا خلاصہ اس میں ہے، یوسف علیہ السلام بھائیوں نے بچپنے میں کنویں پھینکا، بھائیوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، پھر جس کے گھر میں رہے اس نے الزام لگایا، اور پھر جیل کی زندگی گزاری، پھر اللہ نے اس جیل سے، اس کنویں سے اٹھا کے تخت میں لا کے رکھ دیا۔ فرمایا میری پوری زندگی کا خلاصہ اس بات پہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کر لے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو، اللہ تعالیٰ نے اپنا اجر ہمیں دیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، رب سے ڈرتے رہے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، بھائی نے کہا اور اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے پہ ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ بھائی نے نہیں کہا اب پکڑے گئے ہو، اب جیل میں ڈالا جائے گا، اب میں تم سے پائی کا بدلہ لوں گا، نہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے نا، جب سارے اختیارات موجود تھے، وہ مکے والوں نے مکہ سے نکالا تھا، آج بدلے کا دن ہے، کسی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ہے رحم کا دن۔ ان لوگوں سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے گا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب کہا بھائیو جاؤ میری قمیص لے کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، باپ کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیرا، جب باپ کے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو گے اللہ اس کی بینائی واپس کر دے گا۔ اب اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نا، یوسف علیہ السلام نبی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اپنی قمیص بھیجو، اللہ تعالیٰ باپ کی بصارت واپس لے کے آئے گا، نبی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب لے آؤ پورے خاندان کو مصر میں لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب اب مصر سے قافلہ نکلا، ادھر کعنان میں بڑا دور ہے، کتنے شاید مہینے کا سفر ہے، اس سفر کے بعد جو ہے باپ دور بیٹھا ہوا کعنان میں کہہ رہا ہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، کہیں تم مجھے وہ یہ نہ کہہ دو کہ سٹھیا گیا، یعنی
جس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغی طور پہ تجھے کچھ ہو گیا ہے، کوئی یہ نہ مجھے بول دو کہ بس ایسی میں اپنے پاس سے کوئی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے دماغی طور پہ کہ کوئی صحیح نہ ہو، کوئی ایسا نہ مجھے کہہ دو، میں تو آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، باپ کعنان میں بیٹھ کے، فلسطین میں بیٹھ کے، ابھی قافلہ وہاں سے جدا ہوا ہے۔ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ پاس کعنان بستی میں کنویں میں گرے پڑے ہیں یوسف، اللہ نے نہیں بتایا، وہاں خوشبو نہیں آئی ہے کہ ٹٹولتے ہوئے جا کے کنویں سے نکال لو۔ مصر سے جب اتنے سال بعد یوسف بڑے ہو گئے، جیل کے تقریباً 9 سال کے قریب یا اس سے کم عرصہ جیل میں گزارا، پھر 7 سال فراوانی کے، پھر قحط کے، پھر اس سے پہلے کا زمانہ، اتنے زمانے بعد اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے اتنا اللہ نے یہاں پاس یوسف نے نہیں بتایا، وہاں پہ اللہ نے بتایا آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو پاس لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تو انہیں پرانی جو ہے خیالات میں جو ہے فی پرانے افکار میں پڑے ہوئے ہیں، پرانی باتیں ہیں، اب کہاں یوسف ہوگا۔ فلما ان جاء البشیر، اب خوشخبری دینے والا جیسے ہی کعنان میں پہنچا، قمیص والد کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرہ، بنائی واپس آئی، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا، میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اعلم من اللہ، اپنے طرف علم کی نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف کی ہے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب بیٹوں نے کہا ہمارے باپ ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، انا کنا خاطئین، ہم غلطی میں تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، تھوڑا سا غصہ گویا کہ ہے، ہاں معافی تو طلب کروں گا لیکن سوفا، ان قریب، فوری نہیں کہا استغفر، ان قریب تمہارے لیے ذرا معاملہ پورا تو ہو جائے نا، پھر تمہارے لیے معافی بھی مانگتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب مصر پہنچے، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب مصر میں پہنچے والدین کو لے کے پورا خاندان، اب 12 بھائی تھے، ہر ایک کی بیوی، بیویاں، بچے، پورا قبیلے آگے بنے اس طرح کر کے، تو سب لے کے مصر پہنچے۔ یوسف السلام نے داخل ہوئے تو یوسف السلام نے اپنے والدین کو آگے قریب کیا اپنے، گویا کہ اس وقت کوئی تخت ہوگا، کوئی اونچی جگہ ہوگی، وہاں قریب کیا اور کہا اے لوگو وقال ادخل مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ پورے امن کے ساتھ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے مصر میں تم پورے امن سے ہو، پورے کی پوری حفاظت سے ہو، یہاں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مصر میں پورے امن سے داخل ہو جاؤ۔ وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اپنے اس عرش پہ، تخت پہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب بھائی بھی، ماں باپ بھی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سجدے میں گر گئے۔ اب جب سجدے میں گرے سارے تو یہاں پہ 11 بھائی تھے، ماں باپ تھے۔ وقال یا ابتی، اب یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہا ہے۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو پورا کیا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے میرے پہ احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور تمہیں اس بدو سے، اس بستی سے لے کے یہاں آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس معاملے کے بعد کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وسع ڈال دیا تھا، شیطان نے خلل ڈالا تھا، اختلاف ڈال دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب ہے جو پوری طرح جو ہے وہ حکمت والا ہے اور پوری طرح جو ہے وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، جو وہ چاہتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ لطیف لما یشاء،
بے شک میرا رب ہے جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ علیم اور حکیم۔ یہاں پہ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے آگے خروا لہ سجدا، سجدے میں گرے۔ یہاں پہ لفظ ظاہر تو لفظی ترجمہ یہی ہے کہ سجدے میں گرے، سجدے میں چلے گئے۔ کیا یہ سجدہ حقیقی تھا؟ کیا تھا یہ صرف جھکنا تھا؟ جھکنے کے لیے تو بھی تو انحناء ہونا، یہ بھی تو ایک نیچے کی طرف ہوتا ہے، لیکن سجدہ کا معنی سجود اسی میں آتا ہے کہ ماتھا گویا کہ زمین رکھنا، اور یہ اس پہلی امت میں تھا۔ یاد رکھ لیں کہ جب اسلام آ گیا تو دین کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ شاید اس وقت میں ان لوگوں میں تعظیمی سجدہ جائے۔ تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بڑا بنانے کے لیے، عظمت دینے کے لیے، دوسرے کو مقام اور مرتبہ دینے کے لیے اس کے آگے جھک جانا، سجدہ کر لینا، یہ اس امت میں جائز ہوگا۔ اس امت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو عورت بیوی کو اجازت دیتا، حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، کوئی تعظیمی سجدہ کسی طرح کا، کوئی بھی تعظیمی، کوئی بھی تکبیری، کوئی بھی جلالی، کوئی بھی سجدہ کسی طرح کا سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس امت میں۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جو لوگ اس دور میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے ناجائز بنائے ہوئے اولیاء، غلط بنائے ہوئے پیروں کے آگے سجدے میں گر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلیلیں کہاں سے پکڑتے ہیں؟ اس طرح کی آیات سے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، دیکھو جی انہوں نے بھی تو غیر اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ وہ بھائی وہ اس امت میں حکم تھا، اس امت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، بات ختم۔ اس امت میں منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام کے اندر اس چیز کو ناجائز کیا گیا ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کے اندر آ کے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے بعد، یوسف علیہ السلام نے کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث، اے میرے رب، اے اب رب کی نعمتوں کا اقرار ہے، اے میرے رب تو نے ہی مجھے یہ بادشاہت دی ہے، اور تو نے ہی مجھے تأویل الحدیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تو نے مجھے دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا جو ہے وہ کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں بھی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان ہو کے مجھے جو ہے وہ فوت کرنا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب اللہ تعالیٰ نے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ تو وہاں نہیں تھے جب وہ اپنی بات کو پختہ کر کے تدبیر کر رہے تھے یوسف کے بارے میں، آپ تو وہاں نہیں تھے، ہم آپ کو خبریں بتا رہے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی اکثر لوگ اگرچہ آپ پوری چاہت رکھتے ہیں، پورا حرص کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سب لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اکثریت ایمان والی نہیں ہوتی ہے۔ اکثریت کو دلیل بنا لینا کہ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، اکثریت حجت نہیں ہوتی ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اے نبی آپ اس تبلیغ پہ لوگوں سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جن سے وہ گزرتے ہیں اور اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ آیت بہت بڑی سمجھنے والی ہے۔ اکثر لوگ جو نہیں ایمان لاتے، اکثر لوگ اللہ پہ، مگر اس کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شرک ایسا گناہ ہے جو بہت بڑا گناہ ہے،
باقی تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر توبہ کے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ کے بغیر دنیا میں، زندگی میں، موت سے پہلے توبہ کے بغیر بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قیامت کے دن جا کے رب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اکثر لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ بھی ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے بچائے۔ فرمایا افامنوا ان یاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے بے خوف ہو گئے اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بات سمجھتے ہو؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری سبیل، میرا راستہ، اس طرح کر کے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، ایک سمجھداری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی، ان کا بھی انداز یہی ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، زبردستی نہیں، فوراً کسی کے منہ پہ بات مار کے نہیں کہنا، اس کو الگ طریقے سے خیر خواہی سے سمجھانا ہے۔ یہ ہے میرا راستہ۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں مرد رسول بنا کے بھیجے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، لوگوں جاؤ زمین پہ گھومو، دیکھو پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، جب ہمارے رسول مایوس ہو گئے، اب انسانوں کے امید ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب انہیں جھٹلایا گیا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، ہم نجات انہیں دی جاتی ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ہمارا عذاب پھر مجرم قوم سے کبھی ٹالا نہیں جاتا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان تمام قصص میں، ان تمام بیان میں عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ما كان حدیث یفترا، وہ لوگوں یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، یہ کوئی قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی وضاحت کھول کھول کے اس میں کی گئی ہے، اور ہدایت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہوں، جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں آ کے اس سورۃ یوسف کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہا ہے لوگوں یہ حق ہے جو رب کی طرف سے بیان آیا ہے، جو لوگ ماننے والے ہیں نجات ان کے لیے ہے، یہ قرآن ہے جو تفصیل ہے ہر چیز کی، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا اور ہدایت کا مستحق بنا دے، اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔